ارے صاحب مر گیا مت کہنا، توہین ہو جائے گی۔ پردہ کر گئے، یہ بڑی اچھی اصطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے، پردہ کر گئے۔ ارے پردہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس دنیا سے گزر گئے۔ ارے اللہ کے بندے، اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یا آپ زندہ ہیں اور ہر جگہ پر موجود ہیں؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں، مسجد نبوی میں کے قریب جو قبر ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں، وہ کس کی ہے؟ خود بھی سوچئے، اللہ نے عقل دی ہے، آپ خود سوچئے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، زندہ ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو وہ قبر مبارک کس کی ہے؟ صحابہ نے کس کو دفن کیا؟ حضرت فاطمہ کس کے مرنے پر روئی؟ ابو بکر صدیق کس کے مرنے پر آنسو بہا رہے تھے؟ عمر فاروق کس کے مرنے پر کہہ رہے تھے جس نے کہا میرا نبی مر گیا میں گردن کاٹ دوں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ واہ، آپ کا کیا خیال ہے اعلی حضرت؟ زندہ ہیں تو آپ تو صحابی ہو گئے، پھر جائیے ملاقات کر کے آ جائیے۔ اعوذ باللہ، یہ بھی سمجھانا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ حضور مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں تو ایسے آدمی کا کیا؟ ایسا آدمی کافر ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی مرے نہیں زندہ ہیں، ایسا آدمی کافر ہے، صحابہ کے اوپر تہمت لگانے والا ہے۔ ابو بکر نے جنازہ پڑھی، قبر کھودی گئی، نبی کو دفن کیا گیا، کیا صحابہ زندہ اپنے نبی کو دفن کرتے؟ اس کو بھی پوچھو، تو سو جا چارپائی پر، کل سو جا چارپائی پر اور میں قبر کھودوں یا کھدواؤں اور یہ ہو تجھے پتا ہو تجھے دفن کروں، دیکھوں تجھے کیسا لگے گا۔ ہم کرنے والا پائیں گے، یہ آیت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اگر ختم ہو چکے معاذ اللہ رب العالمین، جیسا کہ دوسروں کا عقیدہ ہے، مردہ ہیں، تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ مومنین اپنے جانوں پر ظلم کریں تو اے رسول آپ کے پاس آئیں، تو کیا کسی مردے کے پاس جانے کو قرآن حکم دے رہا ہے؟ اب اس کے جواب میں وہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ رسول کی زندگی میں آیت آئی تھی، رسول کی زندگی میں یہ آیت آئی تھی، اور جو اس وقت گناہ کر رہے تھے ان کو حکم تھا کہ وہ رسول کے پاس آئیں، رسول ان کی سفارش کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں میرے عزیز، پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ قرآن کیا اسی زمانے کے لیے اترا تھا یا قیامت تک کے لیے آیا ہے؟ قرآن کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ میرے عزیز، قرآن کی آیت صبح قیامت تک کے لیے ہے، یہ صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے آیت نہیں آئی، صبح قیامت تک کے مومنوں کے لیے آیت آئی ہے کہ اگر تم میں سے کسی سے گناہ ہو جائے تو تم کہاں جاؤ؟ کہاں جاؤ گے؟ رسول کے پاس۔ یہ آپ کھل کر کے بولو، ڈرو مت کہ کیسے جائیں گے، ویزا لگے گا کہ نہیں لگے، میں بتاتا ہوں، اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن قرآن کی بات ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر گناہ ہو جائیں تو تم کہاں جاؤ؟ پھر ڈر ہے آپ کو؟ کہاں جائیں؟ رسول کے پاس جائیں۔ اب رسول کے پاس جانے کے بعد دو کام ہیں آپ کے، ایک آپ کی طرف سے، ایک رسول کی طرف سے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، رسول آپ کی سفارش کریں گے، تب آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ اب آپ سوال آتا ہے، ہر ایک کی طاقت نہیں سفر کرنے کی، کیسے جائیں مدینے؟ ٹکٹ مہنگا ہے، اب تو لاک ڈاؤن میں ویزا بھی نہیں لگتا ہے، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم دے گا؟ جو تم نہیں کر سکتے اس کا حکم شریعت میں آتا ہے۔ اسلام نام ہی ہے اس چیز کا، اللہ بندے پر اتنا ہی حکم ڈالتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا اس کا حکم نہیں آئے گا۔ اب تم سب لوگ مل کر کے کہو گے کہ ہمارے آج جانے کی طاقت ہی نہیں، اور اللہ نے حکم کیسے دے دیا؟ گناہ تو آج صبح بھی ہوئے ہم سے، دوپہر میں بھی ہوئے، شام میں بھی ہوئے، اور اللہ فرما رہا ہے رسول کے پاس جائیں۔
اب اس حساب سے دیکھا جائے تو کبھی ٹکٹ ملے نہ ملے کیسے جائیں رسول کے پاس؟ میرے عزیزو پھر تمہیں حیات النبی کا عقیدہ اور حاضر و ناظر کا عقیدہ لینا پڑے گا اے عزیز، اللہ نے تجھے کب کہا کہ تو چلتے ہوئے سفر کرتے ہوئے اس طرح اڑتے ہوئے ٹرین میں بس میں آ جا رسول کے پاس؟ اللہ نے یہ فرمایا بس تو رسول کے پاس آ، چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ، چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ، ہم تو کہتے ہیں حاضر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یوں کہتے ہیں حاضر ہیں در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، تم جہاں سے کہو گے سرکار سنتے ہیں۔ تو حاضری ہو گئی۔ یہاں ابھی آنکھ بند کر لیا آپ نے، ملا باڑے کی مسجد میں بیٹھے ہیں، گناہوں سے توبہ کرنی ہے، قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہے ہم کو۔ اللہ نے فرمایا رسول کے پاس جانے کا حکم اللہ نے کیا۔ اب میں یہاں بیٹھا چل کے جانے کے لائق نہیں، آنکھ بند کر لیا، منٹ بھی نہیں لگے مدینے پہنچ گیا، منٹ بھی نہیں لگے۔ یہ کتنی تیز حاضری ہے، بارگاہ رسول میں کھڑے ہونے کا تصور لے آیا اور پھر سامنے اپنے رسول کو حاضر پا کر کے اب توبہ کرنا شروع کیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تو نے فرمایا گناہ ہو جائیں تو رسول کے پاس آ جا، میں آ گیا۔ اب تو نے فرمایا بخشش طلب کر مجھ سے، میں نے بخشش بھی طلب کر لی، استغفار بھی پڑھ لیا۔ تیسرا کام ہے اب رسول کا، اللہ کے رسول سفارش کریں۔ اب رسول کے پاس تمہیں کہنا ہوگا اے اللہ کے رسول، حکم خدا پر میں آپ کے پاس آیا ہوں اور حکم خدا پر میں نے استغفار بھی کر لیا، بس آپ کے استغفار کی، آپ کے سفارش کی دیر ہے اور اللہ میری توبہ قبول کرے گا۔ یہی تو عقیدہ بریلی کا امام بار بار تمہیں کہہ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں آؤ، یہاں میرے عزیزو گناہوں کی بخشش طلب کرو اور رسول بے حساب دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو سنتا بھی ہے اور بندوں کو پاک کر کے وہاں سے روانہ بھی فرماتا ہے۔ اب اس کی دلیلیں میں دیتا ہوں، ایک اور قرآن کی آیت پڑھ کر کے میں آگے آؤں گا کہ رسول اس وقت بھی معاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، زندگی میں ہیں یا نہیں ہیں، اس کو کچھ دلائل سے میں ثابت کروں گا۔ دوسری ایک آیت ہے قرآن پاک میں اور وہ بھی بہت حوصلہ افزا آیت ہے ہمارے لیے، بہت حوصلہ افزا ہے۔ اس میں بھی دیکھیں آپ عربی کے گرامر تھوڑے بہت اگر مسلمانوں کو معلوم ہو تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کوئی ان کو بہکائے گا نہیں۔ میں آپ کو تاریخ بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کی امتیں جب نافرمانی کرتی تو عذاب آ جاتا۔ قوم لوط پر بہت بھیانک عذاب آیا ہے، قوم سمود پر بھیانک عذاب آئے، نوح علیہ السلام کی قوم پر بہت بھیانک عذاب آئے، شعیب علیہ السلام کی قوم پر بہت عذاب آئے۔ سب قومیں جب نافرمانی کرتی تو ان کے عذابات بھی کیسے تھے؟ بعض قوموں کو خنزیر بنا دیا گیا، بعض کو بندر بنایا گیا، بعض کے لیے زمین پھٹ گئی سب اندر چلے گئے، بعض کے لیے آسمان سے پتھر برسائے گئے، نوکیلے پتھر، وہ برستے تھے تو ان کی کھوپڑیاں پڑ جاتی تھیں۔ تو یہ سخت ترین عذابات آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس گنہگار امت جس میں ہم اور آپ ہیں، ہمیں ایک تحفہ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ تعالیٰ اب اس امت پر ویسے عذاب نازل نہیں کرے گا، اللہ کی طرف سے ہے یہ۔ تمہارے اندر گناہ آج بھی وہ سارے ہیں جو پچھلی امتوں میں تھے، لواطت بھی ہے، آج ناپ تول میں کمی یہ بھی ہے، زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، یہ سب گناہوں میں جب وہ قومیں ملوث ہوتی تھی تو عذاب آتا تھا، آج نہیں ہے عذاب، ہے خسف اور مسخ کا عذاب، باقی دوسرے عذابات تو آئیں گے، وہ تو آ ہی رہے ہیں، لیکن جو بڑے عذاب آسمان سے پتھروں کے بارش، خنزیر کی شکل بن جانا، بندر کی شکل بن جانا، سارے انسانوں کی ایسا عذاب آیا نہیں آئے گا۔ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا اب اس امت پر اللہ ویسا عذاب نہیں نازل کرے گا۔ کیوں مولا، کیوں اب ایسا عذاب نہیں آئے گا؟ 9ویں پارے کی آیت سورہ انفال میں اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس لیے کہ میرا محبوب تمہارے درمیان میں ہے، میرا محبوب تمہارے درمیان میں ہے۔ میرے عزیزو اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے بیچ میں ہیں،
اب یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے جو کلمے کا میں نے بتایا. رسول کو اس وقت کہا گیا تھا آپ ان کے بیچ میں ہیں. وہ 100 سال پہلے بھی ہمارے بیچ میں تھے, 1000 سال پہلے بھی ہمارے بیچ میں تھے, کل بھی ہمارے بیچ میں تھے, آج بھی ہمارے بیچ میں ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت. کہاں فرما رہا ہے؟ قرآن پاک میں. اگر تم کہتے ہو رسول نہیں ہے, مر کر ختم ہو گئے, تو پھر میں کہتا ہوں عذاب آ جانا چاہیے, عذاب آ جانا چاہیے, پتھر برسنا چاہیے, کم سے کم ان پہ تو برسنا چاہیے جو رسول کو مر کر ختم کر دیے. نہیں نا, ان کے عقیدہ رکھنے سے رسول ختم تو نہیں ہوتے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں, اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھیانک عذابوں کو روک لیا ہے. بھیانک عذاب روک لیے گئے ہیں. عزیزان گرامی وقار, یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے درمیان ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے. وانت فیہم. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ایک بڑی بات, میلاد بھی ہم منا رہے ہیں, اور میلاد ہی کے یہ تو مجالس ہے نا, میلاد کی محفلیں ہیں. اب یہاں سے کچھ چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں. دیکھیں, دنیا کا ایک اصول ہے, جس کے لیے محفل سجاتے ہیں, جس کے لیے محفل سجاتے ہیں, جب تک وہ رہتا ہے تب تک محفل ہے کہ نہیں؟ جب تک وہ رہتا ہے تب تک وہ محفل ہے. فار ایگزامپل, تقریر سننے کے لیے یہ محفل آپ نے بنائی, اور مجھے سننے کے لیے آئے. میں چلا جاؤں گا تو آپ بیٹھے رہیں گے, تھوڑے لوگ اللہ اللہ کرنے والے بیٹھے رہتے ہیں, لیکن جو محفل تھی وہ نہیں کہلائے گی. بعد میں نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہوں گے, ذکر کرنے والے ذکر کرے, میں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ محفل چلی جائے گی, کیونکہ مقرر گیا, محفل بھی گئی. دولہا آتا ہے, دولہا کے آنے سے پہلے اسٹیج بھی سجا ہے, کرسی بھی لگی ہے, باراتی بھی کھڑے ہیں, سب انتظار میں ہے نا. دولہا آیا, شام تک رکا, دلہن کو لے کر گیا, باراتی اب کیا کریں گے, کھانا بھی ختم ہو گیا, وہاں ہال میں رات تو نہیں بتائیں گے, چلے جائیں گے. اور ڈیکوریٹر کیا کرے گا, ڈیکوریشن نکال لے گا, کرسی ہٹا دی جائے گی, سٹیج ختم ہو جائے گا. یہی تو اصول ہے نا دنیا کا. جس کے لیے محفل سجی ہے وہ جائے گا تو محفل بھی ختم ہو جائے گی. اب میں آؤ حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, رب ذوالجلال اپنے رسول سے فرما رہا ہے, لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک والارضین. اے رسول, اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو نہ میں آسمانوں کو بناتا, نہ زمینوں کو بناتا, نہ دنیا کو بناتا, کچھ نہیں بناتا اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا. پتہ یہ چلا اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات میرے محبوب کے لیے سجائی ہے, اپنے حبیب کے لیے سجائی ہے. رسول آنے والے تھے, ان کے آنے سے پہلے 1,24,000 انبیاء کو باراتی بنا کر بھیجا گیا ہے, انتظار میں بھیجا گیا ہے. آسمان کا شامیانہ تانا گیا, زمین کا بچھونا بچھایا گیا, ستاروں کی چمکاہٹ لگائی, جگمگاہٹ لگائی گئی, چاند و سورج کو لائٹنگ کے طور پر کائنات میں سجایا گیا ہے. اور یہاں پر درختوں کے پھل پودے سارے, یہ سجاوٹ میں اللہ رب العزت نے ہر چیز فرما دی, اور انسانوں کے بھی ایک عظیم جھرمٹ رکھا. اور اس کے بعد اللہ کا وہ محبوب دولہا بن کر 12 ربیع الاول شریف کو آیا, جس کے انتظار میں ساری کائنات تھی. چاند بھی اسی کے انتظار میں تھا, سورج بھی اسی کے انتظار میں تھا, آسمان بھی اسی کے انتظار میں ہے, زمین بھی اسی کے انتظار میں ہے, انبیاء بھی اسی کے قصیدے پڑھ کر کے دنیا سے گئے. اب وہ رسول دولہا بن کر کے آیا, اپنی حیات طیبہ کے 63 سالہ اس رسول پاک نے ظاہری زندگی میں گزارے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, رسول 63 سال کے بعد اپنے آپ کو پردہ فرما لیا, ہمارے چشم عالم سے روپوش ہوئے. مجھے بتاؤ, دولہا دنیا سے گیا ہے, میں پوچھتا ہوں چاند تو کیوں چمک رہا ہے, سورج ابھی کیوں باقی ہے, زمین کیوں ابھی تک ٹھہری ہے, آسمان کا شامیانہ کیوں لگا ہے, یہ پیڑ پودے ابھی تک کیوں باقی ہیں, یہ کیوں ہیں؟ دولہا چلا گیا, ڈیکوریشن ختم ہونی چاہیے, دولہا گیا, ساری سجاوٹ جانی چاہیے. تو تمہیں چاند جھلا کر کے کہے گا, جلال میں سورج کہے گا, نادان تو کیا سمجھ رہا ہے, دولہا گیا نہیں, دولہا اب بھی موجود ہے.
दूल्हा अब भी मौजूद है। चांद की जगमगाहट, सूरज का ये चमकना, तारों की झिलमिलाहट और पेड़ पौधों की खूबसूरती, ये समंदरों का लहलहाना, जमीन का बिछोना, आसमान का आशियाना, ये इस बात की गम्माज है, इस बात की दलील है कि दूल्हा अब भी हमारे दरमियान मौजूद है। ये और बात है कि चंद आलम के लिए वो अपने आप को पर्दे में रखा है, फिर दूल्हा अपनी और आला शान के साथ क़यामत के दिन रोनमा हो।